بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ونعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا ربنا آمین۔ الحمدللہ جی، ہم پڑھ رہے ہیں پارہ نمبر 5 والمحصنات، اور اس میں آج ہم پڑھیں گے سورہ نساء کا رکوع نمبر 18 جو کہ ہمارے پارے کا رکوع نمبر 15 ہے۔ آغاز ہو رہا ہے آیت نمبر 116 سے 126 تک، انشاءاللہ تعالیٰ 11 ہی آیات ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس کا مختصر خلاصہ کریں گے، اس کے بعد ہم لفظی ترجمہ اور الفاظ کی وضاحت، اس کے بعد ہم انہی آیات کی تطبیق کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ الی آخری آیت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ نہیں بخشے گا یہ کہ شریک بنایا جائے اس کے ساتھ، اور وہ بخش دے گا اس کے علاوہ باقی تمام گناہوں کو۔ یعنی جو کوئی ہدایت سے برگشتہ ہو کر مشرکوں کی راہ پر چلتا ہے تو وہ یاد رکھے کہ اللہ تمام گناہ بغیر توبہ کے بھی بخش سکتا ہے، لیکن شرک ایسا جرم ہے جس کے لیے کبھی معافی نہیں ہے، اس کی آخری سزا ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ اس کے بعد مشرکین عرب کے بعض عقائد اور اعمال کا ذکر ہے جو ان کی جہالت اور اندھے پن کی واضح دلیل ہے۔ اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے پتھروں کے بتوں، جن کے نام بھی عورتوں جیسے ہیں، کو پکارنا اور ان سے مدد کے لیے دعا کرنا ان کی نادانی اور کم فہمی کی انتہا ہے۔ یہ سب اس وجہ سے ہے کہ وہ شیطان کے بہکاوے میں آ گئے، وہ جدھر جدھر ان کو چلاتا ہے یہ ادھر ادھر چلتے ہیں، گویا وہ ان کا خدا ہے۔ جو تعلق ان کا اللہ سے ہونا چاہیے وہ شیطان سے وابستہ کر رکھا ہے، کیونکہ جب اللہ نے اس کی نافرمانی کی بنا پر مردود قرار دیا تو اس نے کہا کہ میں اولاد آدم جن پر میرا داؤ چل گیا کے اوقات میں، ان کی محنتوں میں، ان کے مال میں اور اولاد میں اپنا حصہ لگاؤں گا، ان کو دنیا کی آرزوؤں، خواہشوں اور تمناؤں میں پھنسائی رکھوں گا، اور اللہ کی بنائی اور ٹھہرائی ہوئی چیزوں کی صورت بگاڑ کر ان کو ان کی فطرتی قوانین اور قاعدوں کے خلاف کر دوں گا، ان کو توہمات کی دنیا میں غلطاں کر دوں گا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان حقیقت اور عمل کی دنیا سے ہٹ کر صرف باطل آرزوؤں اور جھوٹی امیدوں سے وابستہ رہے اور نجات اور سعادت اور سعی اور عمل کی راہ اختیار نہ کرے۔ ظاہر ہے انسان جو افعال اپنی فطرت کے خلاف کرتا ہے وہ دراصل شیطانی تحریکات کا تتمہ ہوتے ہیں۔ مثلاً عمل قوم لوط، ضبط ولادیت، رہبانیت، مردوں اور عورتوں کو بانجھ کرنا، عورتوں کو ان فطری خدمات جو وہ آئندہ نسل انسانی کی پرورش جیسی عظیم ذمہ داری کے لیے کر سکتی تھیں اس سے دور کر کے تمدنی خدمات کے لیے زندگی کے مختلف شعبوں میں مردوں کے مساوی کاموں پر لگانا جو کہ اس کی فطرتی ساخت کے خلاف ہے۔ اسی طرح بہت سے کام جو مغربی اقوام نے دنیا میں رائج کر رکھے ہیں دراصل یہ شیطانی افعال ہیں، کیونکہ شیطان انسان کو ان باتوں کی طرف بلاتا ہے جن سے اللہ نے روکا ہے۔ ہر انسان اس کے بہکاوے میں اس لیے آ جاتا ہے کہ وہ ایسے کام میں عارضی لذت یا وقتی فائدہ دیکھتا ہے، ایسے افعال کے بعد پشیمانی اور ندامت میں مبتلا ہو جاتا ہے، لیکن وقفہ سے مسلسل اس کے ہتھ کنڈوں میں پھنس کر اپنی خواہشات کی تکمیل میں لگا رہتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے راستے سے بہت دور نکل جاتا ہے۔ ایسے شیطان کی غلامی میں مبتلا رہنے والوں کا قیامت کے روز دوزخ میں ٹھکانہ ہوگا۔ آگے فرمایا کہ جو لوگ دل و جان سے اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو مانتے ہیں، اپنی خواہشات کو ان حکموں کے تابع بناتے ہیں، ہر حال ہر کام سے پہلے ان احکام کو معلوم کر کے ان پر عمل کرتے ہیں اور اللہ کے وعدوں پر پورا بھروسہ رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے جنت میں عیش و آرام ہوں گے، کیونکہ اللہ سے بڑھ کر کس کا وعدہ سچا ہو سکتا ہے۔ گزشتہ آیات میں جن شیطانی ہتھ کنڈوں اور گمراہیوں کی نشاندہی کی گئی تھی، یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ ایسی ہی گمراہیوں میں یہودی
اور عیسائی بھی مگن تھے۔ ہم لوگ حقیقت سعی اور جوہد کی جگہ صرف آرزوؤں اور امیدوں ہی کو انہوں نے سرمایہ دین اور ایمان بنا لیا تھا۔ یہودی کہتے تھے کہ ہم اللہ کی خاص امت ہیں، ہم پر آتش دوزخ حرام ہے۔ عیسائی کہتے تھے کہ ہم کفارہ مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، اس لیے ہماری نجات ہی نجات ہے۔ قرآن نے یہاں متنبہ فرمایا ہے، مسلمانوں تم بھی کہیں ایسی گمراہیوں میں مبتلا نہ ہو جانا۔ آج ہماری ملت کی صفوں میں مختلف گروہوں اور فرقوں کا بھی یہی حال ہے۔ ہر فرقہ اپنے طریقے پر مگن ہے اور اپنے آپ کو نجات یافتہ تصور کرتا ہے۔ فرمایا، نہ تو تمہاری آرزوؤں سے کچھ بننے والا ہے اور نہ اہل کتاب کی۔ اللہ کا قانون یہ ہے کہ جس کسی کا عمل برا ہوگا وہ اس کی سزا ضرور پائے گا، خواہ تم ہو، خواہ یہودی ہو، خواہ عیسائی ہو، کوئی بھی ہو۔ احادیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ مسلمانوں اور اہل کتاب میں بحث چھڑ گئی۔ یہودیوں نے کہا کہ ہمارا دین سب سے بہتر ہے کیونکہ نجات صرف ہمارے ہی لیے ہے۔ مسلمانوں نے کہا کہ ہمارا دین سب سے بہتر ہے کیونکہ سب کے بعد آیا ہے اور تم سب کی نجات اسی میں ہے۔ اس پر یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی تھیں۔ ابن جریر نے اس کو روایت کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اصل چیز ایمان اور عمل صالح ہے۔ اپنے طریقے کی بڑائی ثابت کرنے اور ڈینگے مارنے سے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کو سب سے افضل قرار دیا گیا ہے کیونکہ وہ سب دنیا سے کٹ کر صرف اللہ کے ہو گئے تھے اور اللہ نے ان کو اپنا دوست بنا لیا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام بھی اسی کی پیروی کرتے تھے، اور جو کوئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرے گا وہ کامیاب رہے گا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ یہ تھا ہمارا مختصر خلاصہ تعلیم القرآن سے۔ اب دیکھتے ہیں کچھ احوال احسن البیان سے۔ یہاں پر چونکہ نفی شرک کا تذکرہ کیا گیا ہے تو آگے بتوں کی پوجا کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ اناسن، عورتیں سے مراد یا تو وہ بت ہیں جن کے نام مؤنث تھے جیسے لات، عزا، منات، نائلہ وغیرہ، یا مراد فرشتے ہیں کیونکہ مشرکین عرب فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں سمجھتے اور ان کی عبادت کرتے تھے۔ بتوں، فرشتوں اور دیگر فوت شدہ ہستیوں کو پکارنا ان کی عبادت ہے جو دراصل شیطان کی عبادت ہے، کیونکہ شیطان ہی انسان کو اللہ کے در سے چھڑا کر دوسروں کے آستانوں اور چوکھٹوں پر جھکاتا ہے، جیسا کہ اگلی آیت میں ہے۔ آگے پھر فرماتے ہیں مقررہ شدہ حصہ، اس سے مراد وہ نظر و نیاز بھی ہو سکتی ہے جو مشرکین اپنے بتوں اور قبروں میں مدفون اشخاص کے نام پر نکالتے ہیں، اور جہنمیوں کا وہ کوٹا بھی ہو سکتا ہے جنہیں شیطان گمراہ کر کے اپنے ساتھ جہنم میں لے جائے گا۔ یہ وہ باطل امیدیں ہیں جو شیطان کے وسوسوں اور دخل اندازی سے پیدا ہوتی اور انسانوں کی گمراہی کا سبب بنتی ہے۔ یہ بحیرہ اور صائبہ جانوروں کی علامتیں اور صورتیں ہیں۔ مشرکین ان کو بتوں کے نام وقف کرتے تو شناخت کے لیے ان کے کان وغیرہ چیر دیا کرتے تھے۔ تغیر خلق اللہ کر دیتے، یعنی اللہ کی تخلیق کو بدلنا۔ اس کی صورتیں کئی اور بھی بیان کی گئی ہیں۔ ایک تو یہی جس کا بھی ذکر ہوا ہے یہاں پر، یعنی کان وغیرہ کاٹنا، چیرنا، سوراخ کرنا۔ ان کے علاوہ اور کئی صورتیں ہیں، مثلاً اللہ تعالیٰ نے چاند، سورج، پتھر اور آگ وغیرہ اشیاء مختلف مقاصد کے لیے بنائی ہیں، لیکن مشرکین نے ان کے مقصد تخلیق کو بدل کر انہیں معبود بنا لیا ہے۔ یا تغیر کا مطلب تغیر فطرت ہے، یا حلت و حرمت وغیرہ میں تبدیلی ہے۔ اسی طرح تغیر میں مردوں کی نسب بندی کر کے اور اسی طرح عورتوں کے آپریشن کر کے انہیں اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت سے محروم کر دینا۔ میک اپ کے نام پر ابرویں وغیرہ یا بال وغیرہ اکھاڑنا جو کہ در حقیقت اپنی صورتوں کو مسخ کرنا ہے، اور وشم یعنی گودنا، گدوانا جسم کو، بیوٹی پارلر وغیرہ کا میک اپ، دلہن سازی وغیرہ شامل ہے۔ یہ سب شیطانی کام ہیں جن سے بچنا ضروری ہے۔ البتہ جانوروں کو اس کے لیے خصی کرنا کہ ان سے زیادہ انتفاع ہو سکے یا ان کا گوشت زیادہ بہتر ہو سکے یا اسی قسم کا کوئی اور صحیح مقصد ہو تو جائز ہے۔ اس کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خصی جانور قربانی میں ذبح فرمائی ہیں۔ اگر جانور کو خصی کرنے کا جواز نہ ہوتا تو آپ ان کی قربانی نہ کرتے، تاہم بغیر مذکورہ ضرورت کے خصی کرنا ممنوع ہی ہوگا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ شیطانی وعدے تو سراسر دھوکے اور فریب ہی ہیں، لیکن انسان کا معاملہ بھی عجیب ہے۔ یہ سچوں کی بات کو کم مانتا ہے اور جھوٹوں کے پیچھے زیادہ چلتا ہے۔ چنانچہ دیکھ لیجئے کہ شیطانی چیزوں کا چلن عام ہے اور ربانی کاموں کو اختیار کرنے والے ہر دور میں اور ہر جگہ کم ہی رہے ہیں اور کم ہی ہیں۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ۔
سورہ سبا کی آیت ہے کہ میرے شکر گزار بندے کم ہی ہیں۔ جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے کہ اہل کتاب اپنے متعلق بڑی خوش فہمیوں میں مبتلا تھے، یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر ان کی خوش فہمیوں کا پردہ چاک کرتے ہوئے فرمایا کہ آخرت کی کامیابی محض امیدوں اور آرزوؤں سے نہیں ملے گی، اس کے لیے تو ایمان اور عمل صالح کی پونجی ضروری ہے۔ اگر اس کے برعکس نام اعمال میں برائیاں ہوں گی، کفر ہوگا، تو اسے ہر صورت میں اس کی سزا بھگتنی ہوگی۔ وہاں کوئی ایسا دوست یا مددگار نہیں ہوگا جو برائی کی سزا سے بچا سکے۔ آیت میں اہل کتاب کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل ایمان کو بھی خطاب فرمایا ہے تاکہ وہ بھی یہود و نصارہ کی سی غلطی فہمیوں میں، خوش فہمیوں میں اور عمل سے خالی آرزوؤں اور تمناؤں سے اپنا دامن بچا کر رکھیں۔ لیکن افسوس، مسلمان اس تنبیہ کے باوجود انہی خام خیالوں میں مبتلا ہو گئے جن میں سابقہ امتیں گرفتار ہوئیں، اور آج بھی بے عملی اور بدعملی مسلمانوں کا ایسا ہی شعار بنی ہوئی ہے، اور اس کے باوجود وہ امت مرحومہ کہلانے پر مصر ہے۔ ہداہم اللہ تعالی۔ آگے پھر کامیابی کا ایک معیار اور اس کا ایک نمونہ بیان کیا جا رہا ہے۔ معیار یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے، محسن بن جائے اور ملت ابراہیم کی پیروی کرے، اور نمونہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بہترین موجود ہے جن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنا خلیل بنایا۔ خلیلاً کے معنی ہے کہ جس کے دل میں محبت اس طرح خالص اور راسخ ہو کہ اس میں کوئی خلل اور نقص نہ ہو۔ خلیل بروزن فعیل بمعنی فاعل کے ہے، جیسے علیم بمعنی عالم، اور بعض کہتے ہیں کہ بمعنی مفعول کے ہے، جیسے حبیب بمعنی محبوب، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام یقیناً اللہ کے محب بھی تھے اور محبوب بھی تھے۔ اسے فتح تقدیر نے روایت کیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے بھی خلیل بنایا ہے جس طرح اس نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے جو میں نے ابھی آپ کو بیان کی ہے۔ عورتوں کے بارے میں جو سوالات ہوتے رہتے تھے، یہاں سے ان کے جوابات دیے جا رہے ہیں۔ وما یتلا علیکم، اس کا عطف اللہ یفتیکم پر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں وضاحت فرماتا ہے، اور کتاب اللہ کی وہ آیات بھی وضاحت کرتی ہیں جو اس سے قبل یتیم لڑکیوں کے بارے میں نازل کی گئی تھیں۔ مراد ہے سورہ نساء کی آیت جو کہ ہماری تیسری سورت تھی، جس میں ان لوگوں کو اس بے انصافی سے روکا گیا ہے کہ وہ یتیم لڑکی سے ان کے حسن و جمال کی وجہ سے شادی تو کر لیتے تھے لیکن مہر مثل دینے سے گریز کرتے تھے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ تھا ہمارا مختصر خلاصہ۔ اب ہم کرتے ہیں اپنا لفظی ترجمہ اور الفاظ کی وضاحت۔ دیکھ لیجئے آیت نمبر 116 سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پناہ میں آتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود کی شرارتوں سے بچنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کے نام کی برکات کے ساتھ میں شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان، جو نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ بے شک، ان حرف ناصبہ ہے، بے شک، اللہ اس کا اسم منصوب، اللہ تعالیٰ، لا یغفر نہیں وہ بخشے گا، لا نفی داخل ہوا ہے، فعل مضارع واحد مذکر غائب کے صیغے پر، غفر یغفر سے غفرن اس کا مادہ ہے، ان یہ کہ یشرکا وہ شریک بنایا جائے۔ یشرکا جو ہے یہ ہمارے پاس اصل میں یشرکو تھا جو کہ ان کی وجہ سے منصوب ہو گیا ہے، اور یہ فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے جو کہ فعل مضارع مجہول ہے، یفعلو کے وزن پر آ رہا ہے، بھی اس کے ساتھ، و اور یغفرو وہ بخش دے گا، ما دونا جو سوائے ذالکا اس کے ہے، لمن جس کے لیے، یشاء وہ چاہے گا، شاء یشاء سے ہے، شیء اس کا مادہ ہے، اور یہ فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، و اور من جو یشرک وہ شریک بناتا ہے، من کی وجہ سے یشرکو جو تھا وہ یشرک ہو گیا یعنی مجزوم ہو گیا ہے، بی حرف جارہ ہے، اللہ اس کا اسم مجرور اللہ تعالی کے ساتھ، فا پس قد تحقیق، دل وہ گمراہ ہوا، وہ بھٹک گیا، دل یدل دلالن سے ہے، اور یہ فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، آگے دلالن اس کا مصدر موجود ہے، دلالن گمراہی میں، بعیدن دور کی، ان نہیں،
یدعونا وہ پکارتے. ان کا معنی یہاں پہ میں نے اگر نہیں کیا، نافیہ کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ آگے اسی آیت میں الا آ رہا ہے، تو یہاں پہ ان کا معنی ہم کریں گے نہیں. یدعونا وہ پکارتے ہیں. دعا یدعو سے ہے، دعوتن سے، دعون سے، اور یہ فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. من دونہ اس کے سوا، الا مگر، اناثن عورتوں کو، یعنی جو دیویاں ہوتی تھیں، مراد عورتوں کی شکل کے بت ہیں. انسا اس کی واحد ہے. اور ان نہیں. یدعونا وہ پکارتے، الا مگر، شیطانن شیطان، مریدن سرکش کو. مردن سے ہے اور صفت مشبہ ہے یہ. لعنا لعنت کی، یہ فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے اور لعنن اس کا مادہ ہے. ہو ساتھ میں اس کا اسم مفعول ہے. لعنت کی اس پر، اللہ اس کا اسم فاعل ظاہر موجود ہے، اللہ تعالی نے. اور قولا کہا تھا اس نے، البتہ، اتخذن ضرور بھی ضرور میں لیا کروں گا، لاتخذن میں ضرور پکڑوں گا. اتخاذن سے ہے، مضارع بانون تاکید ثقیلہ، اور یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے. من حرف جارہ ہے، سے، عبادی بندوں سے، کا تیرے، من عبادی کا تیرے بندوں سے، نصیباً حصہ، مفروضاً مقرر یا متعین. اور فرضن سے ہے، یہ اسم مفعول واحد مذکر کا صیغہ ہے. اور لأضلنہم البتہ ضرور بھی ضرور میں گمراہ کروں گا. اضلن میں ضرور گمراہ کروں گا. اضلال سے ہے اور ساتھ میں اس کے یہ بھی نون تاکید ثقیلہ جو ہے وہ اس کے پر داخل ہوا ہے، ہم ضمیر ہے، انہیں. اور لأمنینہم اور البتہ ضرور بھی ضرور میں امیدیں دلاؤں گا، آرزو دلاؤں گا یا آرزو میں مبتلا کروں گا. باب تفعیل سے ہے، تمنیتن سے، ہم انہیں. اور لآمرن ضرور بھی ضرور میں حکم دوں گا، باب نون سے ہے، نصرن سے، امرن اس کا مادہ ہے. ہم ان کو میں سکھاؤں گا ان کو. بس لیبتکن وہ ضرور بھی ضرور کاٹیں گے، البتہ ضرور بھی ضرور وہ کاٹیں گے. تبتیکن سے ہے، مضارع بانون تاکید ثقیلہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے یہ بھی. آذانا ضرور کاٹیں گے کیا چیز، آگے ساتھ بتا دیا گیا کہ کان. اذنن کی جمع ہے، آذانا. الانعامی جانوروں کے. اور لآمرنہم البتہ ضرور بھی ضرور میں حکم دوں گا ان کو. بس لیغیرن البتہ ضرور بھی ضرور وہ بدلتے رہیں گے، وہ ضرور بگاڑ دیں گے. تغییر سے ہے، خلق بنائی ہوئی، تخلیق کی ہوئی صورتوں کو، اللہ تعالی کی. اور من جو، یتخذ وہ بنائے، وہ پکڑے، الشیطان شیطان کو، ولین دوست، من دون اللہ علاوہ اللہ کے یا سوائے اللہ کے، فقد پس تحقیق، خسرہ وہ نقصان میں پڑا، اس نے نقصان اٹھایا. باب سین سمعن سے ہے، خسران سے، اور ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. آگے خسرانن اس کا مصدر جو ہے وہ بھی موجود ہے. خسرانن نقصان اٹھانا، مبینن صریح کھلا. یعد وہ وعدے دیتا ہے، وعدہ یعد سے ہے، وعدن اس کا مادہ ہے اور یہ فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. ہم اس کا اسم مفعول ظاہر موجود ہے، ان کو. اور یمنی وہ امیدیں دلاتا ہے، وہ آرزویں ڈال دیتا ہے ان کے دلوں میں. تمنیتن سے ہے، مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے اور وہ آرزوؤں میں ڈالتا ہے. ہم انہیں. اور ما نہیں، یہاں پہ ما کا معنی بھی نافیہ کریں گے کیونکہ آگے الا آ رہا ہے اسی جملے میں. وما اور نہیں، یعد وہ وعدے کرتا، ہم ان سے، الشیطان شیطان، الا مگر، غرورن غرور یعنی پرفریب، جھوٹے. اور یہ جو ہے یہ بھی مصدر ہے، غر یغر کا. اولئک یہی لوگ، مأواہم مأوا کہتے ہیں ٹھکانے کو، جگہ کو، ہم ان کا، جہنم جہنم ہے.
اور لا یجدونا نہیں وہ پائیں گے، وجدہ یجدو سے ہے، وجدن اس کا مادہ ہے، اور یجدونا بھی فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، لائے نفیس پر داخل ہوا ہے، ان حرف جارہ ہے، ہا ضمیر ہے ساتھ میں، انہا وہاں سے، محیصن کوئی بھاگنے کی جگہ، کوئی ایسا ٹھکانہ جہاں سے وہ فرار پا سکیں، محیصن کہتے ہیں بھاگنا یا بھاگنے کی جگہ، پناہ، حیثن الگ ہونا بچنا، اور یہ مصدر میمی یا اسم ظرف مکاں ہے، اور الذین اسم موصول جمع مذکر کا صیغہ ہے، جو لوگ آمنو وہ ایمان لائے، آمنو بھی فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، وعملوا اور عمل کیے انہوں نے، یہ بھی عملون سے فعل ماضی جمع مذکر غائب کا ہی صیغہ آ رہا ہے، الصالحاتی نیک، سندخلو جلدی ہم داخل کریں گے، ندخلو جو ہے یہ بھی فعل مضارع جمع متکلم کا صیغہ ہے، دخلن اس کا مادہ ہے، دخلا یا دخلو سے، جناتن جنتوں میں، باغات میں، تجری چلتی ہوں گی، جاری ہوں گی، من حرف جارہ ہے سے، تحتہا ان کے نیچے، الانہارو نہریں، خالدینہ ہمیشہ رہنے والے، خالدین خلدن سے ہے اور یہ اسم فاعل جمع مذکر کا صیغہ ہے، خالدن اس کی واحد ہے، فیہا ان میں، ابداً ہمیشہ، وعدہ اللہ اللہ تعالی کا، حقاً سچا ہے، اور من کون ہے، اصدقو زیادہ سچا، من حرف جارہ ہے، اصدقو جو ہے یہ بھی ہمارے پاس اسم التفصیل کا صیغہ ہے، افعلو کے وزن پر، من حرف جارہ ہے سے، اللہ اللہ تعالی، قیلاً بات کا، بات میں، لیسا نہیں ہے، لیسا حروف ناقصہ میں سے ہے، نہیں ہے، بِأَمَانِيِّكُمْ بِأَمَانِيِّ خواہشات خیالات کے اندازے، باندھی ہوئی آرزوئیں، امنیتن کی جمع ہے اور مادہ اس کا منیون ہے، کم تمہاری، اور لا امانیہ نا آرزوئیں، اہل الکتابی کتاب کی، من جو شخص، من موصولہ ہے، یعمل وہ عمل کرے گا، یعمل بھی فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، سوءاً برے، یجزا وہ بدلہ پائے گا، وہ جزا پائے گا یا سزا دی جائے گی، بہی اس کو یا اسی کا، بہی اسی کا، اور لا یجد نہیں وہ پائے گا، لہو اپنے لیے، من دون اللہ اللہ تعالی کے سوا، ولیًا کوئی دوست، ولا اور نہ، نصیراً کوئی مددگار، اور من جو، یعمل وہ عمل کرے گا، من حرف جارہ ہے سے، الصالحاتی نیک، من سے، ذکرن مرد، او یا انسا عورت، ذکرن کہتے ہیں لڑکا یا مرد، ذکورن سے اور ذکرانن سے جمع ہے وہ، انسا عورت، مادہ اس کا جو ہے وہ انسن ہے، ہوا اس حال میں کہ وہ مومن ہو، مؤمنن وہوا اس حال میں کہ وہ مومن ہو، شرط رکھ دی گئی ہے ساتھ میں کہ وہ مومن بھی ہو، فاولئک تو یہی لوگ، یدخلون وہ داخل ہوں گے، دخل یدخلو سے ہے، داخلون اس کا مادہ ہے اور یہ بھی فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، الجنت جنت میں، اور لا نہیں، یظلمون وہ ظلم کیے جائیں گے، ظلم یظلم سے ہے اور ظلم اس کا مادہ ہے، یہ فعل مضارع مجہول کا جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے اور لائے نفی داخل ہے اس پر، نقیراً تل برابر، ذرا برابر بھی یعنی معمولی سا بھی، اور من یہاں پہ استفہامیہ ہے، کس کا، احسنو زیادہ بہتر ہے، زیادہ اچھا ہے، یہ بھی اسم التفصیل کا واحد مذکر کا صیغہ ہے، دینن دین، من اور من ہے آگے، ممن اس میں سے جس نے اسلم جھکا دیا، خم کیا، فرما برداری کی، اسلم یسلم اسلام سے ہے اور یہ بھی فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، وجہہ اپنا سر، اپنا چہرہ، اور وجہ مضاف اور ہو ضمیر مضاف الیہ ہے اس کے،
للہ لی حرف جارہ، اللہ اس کا اسم مجرور، للہ اللہ تعالی کے لیے، وہ ہوا اور وہ، یا اس حال میں کہ وہ، محسن نیکوکار بھی ہو، محسن بھی ہو، نیکی کرنے والا ہو، فریضہ سے زیادہ ادا کرنے والا، ہر قسم کی خوبی پیدا کرنے والا، باب فعال سے ہے یہ احسان سے، اور یہ اسم فاعل واحد مذکر کا صیغہ ہے، اور اتبع پیرو ہے، پیروی کرنے والا ہے، اتبع یتبع اتباع سے ہے، یہ بھی فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ملتا ملت ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کا، حنیفن حنیف یعنی یکسو یک طرفہ، اور اتخذ بنایا اس نے، اتخذ یتخذ اتخاذن سے ہے، اور اتخذ فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اللہ اللہ تعالی نے، اس کا اسم فاعل ظاہر موجود ہے، ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کو، خلیلاً دوست، اور للہ اللہ تعالی کے لیے ہے، ما موصولہ ہے جو کچھ، فی حرف جارہ ہے، میں، السماواتی آسمانوں میں، اور ما جو کچھ، فی الارض زمین میں ہے، اور کانا ہے، کانا فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ، کونون اس کا مادہ ہے، اللہ اللہ تعالی اس کا اسم فاعل ظاہر موجود ہے، بکلی ہر شیئن چیز کا، محیطن احاطہ کیے ہوئے، احاطہ کرنے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ تھا ہمارا لفظی ترجمہ اور الفاظ کی وضاحت۔ اب ہم انہی آیات کی تطبیق کرتے ہیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ ان میں غنہ واجبہ کریں گے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے، آگے لفظ جلالہ کو پر پڑھیں گے، لا یغفر غین کو پر پڑھنا ہے، آگے را مفخم ہے، ایش رکھا میں نون ساکن کا قاعدہ ادغام الغنہ ہے، یہاں پہ 2 کاؤنٹ کریں گے، آگے یش شین پر تفشی کریں گے اور را کو مفخم پڑھنا ہے، بھی میں مد صلہ صغرا ہے، یہاں پہ 2 کاؤنٹ کریں گے، وَيَغْفِرُ میں پیچھے والی تطبیق ہے، ما دونا الف مدہ واو مدہ 2 کاؤنٹ کیجئے، ذَلِكَ لِمَن يَشَاء، یہاں پر ہم وقف کر رہے ہیں تو حمزہ کو جھٹکے کے ساتھ وقف کریں گے، لیمئی میں نون ساکن کا قاعدہ ادغام الغنہ ہے، شاء میں مد متصل واجب ہے، اس کو ہم نے 5 کاؤنٹ کرنا ہے، اور آگے حمزہ پر ہم جھٹکے کے ساتھ وقف کر دیں گے، وَمَن يُشْرِكْ شین پر تفشی ہوگی اور کاف پر ہمس ہوگا، باللہ لفظ جلالہ باریک پڑھا جائے گا، فقد میں قاف کو پر پڑھنا ہے، دال پر قلقلہ کریں گے، ضل میں دعات کو پر پڑھنا ہے، لام کی تشدید ادا کرنی ہے، ضلالا بعیدا، دعات کو پر پڑھیں گے، لام کے اوپر فتحہ قائمہ ہے، 2 کاؤنٹ کریں گے، اور اگلے لام کے اوپر فتحتین ہے، یعنی تنوین کا قاعدہ اقلاب ہو رہا ہے، یہاں بھی 2 کاؤنٹ کریں گے، آگے عین کو وسط حلق سے ادا کرتے ہوئے یا مدہ ادا کریں گے، اور بعیدن ہے، بعیدا کہہ کر ہم وقف یعنی وقفے ابدال کر لیں گے، یہاں پہ 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ ترجمہ دیکھیے، بے شک اللہ تعالیٰ اس گناہ کو نہیں بخشے گا کہ کسی کو اس کا شریک بنایا جائے، اور اس کے سوا اور گناہ جس کو چاہے گا وہ بخش دے گا، اور جس نے اللہ کے ساتھ شریک بنایا وہ رستے سے دور جا پڑا۔ آیت نمبر 117 دیکھ لیجئے، إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا۔ این میں ادغام الغنہ ہو رہا ہے، نون ساکن کا قاعدہ، یہاں بھی 2 کاؤنٹ کریں گے، دال کے اوپر قلقلہ کریں گے، یدعون عین کو وسط حلق سے ادا کرتے ہوئے واو مدہ ادا کیجیے، من دونہ میں نون ساکن کا قاعدہ اخفا حقیقی کریں گے، آگے دو میں واو مدہ، ہی میں مد صلہ کبرا ہوگی، یہاں پہ 4 کاؤنٹ کرنا ہے، الا میں مد منفصل جائز ہے، یہاں پر بھی 4 کاؤنٹ کرنا ہے، اناسن ہے، اناسا یعنی وقفے ابدال کے وقف جائز ہے، اگر ہم کریں گے تو پھر ہم نے 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ آگے وَإِن يَدْعُونَ میں وہی پیچھے والی ہی تطبیق ہے، الا میں الف مدہ، شیطانا مریدا، الا میں الف مدہ، شی میں یا لین طا کو پر پڑھتے ہوئے اوپر فتح قائمہ ہے، 2 کاؤنٹ کیجئے،
آگے تنوین کا قاعدہ ادغام الغنہ کریں گے اور را کو باریک پڑھتے ہوئے یا مد ادا کریں گے، آخر پہ وقف ابدال کر لینا ہے، 2 کاؤنٹ کر لیں گے۔ ترجمہ دیکھ لیجیے۔ یہ جو اللہ کے سوا پرستش کرتے ہیں تو عورتوں ہی کی، اور پکارتے ہیں تو شیطان سرکش ہی کو۔ آیت نمبر 118 دیکھ لیجیے۔ لعنہ اللہ وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا۔ وقا میں قوف کو پر پڑھنا ہے، لعنہ اللہ میں لفظ جلالہ کو پر پڑھیں گے اور آگے وقف لازم ہے، یہاں پر ہم وقف کر لیں گے اور آخر پہ ہا کا ساؤنڈ لے کر آنا ہے۔ وقال میں قوف کو پر پڑھیں گے، الف مدہ ہے، ساتھ پر ہو جائے گا۔ لأتخذن، یہ لتخذن نہیں ہے، لأتخذ خا پر پڑھا جائے گا، تا کو آپ نے موٹا نہیں کرنا۔ لأتخذن نون مشدد ہے، غنہ واجبہ کریں گے۔ من عبادک میں نون ساکن کا قاعدہ اظہار حلقی کریں گے۔ نصیبا مفروضا، صاد بھی پر پڑھا جائے گا، آگے یا مدہ ہے، 2 کاؤنٹ کر لیجئے۔ تنوین کا قاعدہ ادغام الغنہ ہو رہا ہے، یہاں بھی 2 کاؤنٹ کریں گے۔ مف پر ہمس ہوگا، رو میں را مفخم پڑھتے ہوئے واو مد ادا کریں گے اور آخر پر دعات کو پر پڑھتے ہوئے فتحتین ہے تو ہم یہاں پہ وقف ابدال کر لیں گے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ مفروضا، ترجمہ دیکھ لیجئے۔ جس پر اللہ نے لعنت کی ہے، جو اللہ سے کہنے لگا میں تیرے بندوں سے غیر اللہ کی نظر دلوا کر مال کا ایک حصہ مقرر کر لیا کروں گا۔ آیت نمبر 119 دیکھیے۔ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا۔ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ میں دعات کو پر پڑھتے ہوئے لام پر تشدید ہے، اس کو سختی کے ساتھ ادا کریں گے، آگے نون مشدد ہے، غنہ واجبہ کر لیں گے، یہاں پہ 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ ہم میں تمام جگہوں پر اظہار شفی ہو رہا ہے، میم ساکن کا قاعدہ اور نون مشدد جہاں جہاں ہے وہاں پہ غنہ واجبہ ہے، وہاں 2 کاؤنٹ کر لیں گے۔ آگے ولا آمرنا ہے، یہاں پہ ولا امرنا یا ولمر نہیں پڑھنا ہے، ولا آمرنا، آ کے اوپر فتح قائمہ ہے، 2 کاؤنٹ کیجئے۔ فلا یبتکن، تا کے اوپر تشدید ہے سختی کے ساتھ، نیچے کسرہ ہے، شارپ رکھیں گے آواز کو، بتے نہیں کہنا آپ نے، بتکن آذان الانعام، 2 کاؤنٹ کریں گے۔ انعام میں نون ساکن کا قاعدہ اظہار حلقی ہو رہا ہے، آگے ولا آمرن فلا یغیرن، را مفخم پڑھتے ہوئے نون مشدد ہے، غنہ واجبہ کریں گے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ خلق اللہ ہے، آگے طا ہے، وقف مطلق ہے تو ہم یہاں پہ وقف کر لیں گے۔ خلق اللہ، خا بھی پر ہے، قوف بھی پر ہے، آگے لفظ جلالہ بھی پر پڑھا جائے گا۔ وَمَن يَتَّخِ، خا پر ہے، آگے ذِ الشَّيْطَانَ، وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ، شین کے پر تشدید ہے، سختی کیجئے اور آگے یا لین ہے تو آپ کو پر پڑھنا ہے، اوپر فتح قائمہ ہے، 2 کاؤنٹ کر لیں گے۔ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ، یا کے پر تشدید ہے، سختی کیجئے، آگے تنوین کا قاعدہ ادغام الغنہ ہو رہا ہے، 2 کاؤنٹ کر لیں گے۔ من دون اللہ میں نون ساکن کا قاعدہ اخفا حقیقی ہے، یہاں بھی 2 کاؤنٹ کریں گے، دو میں بھی 2 کاؤنٹ کرنا ہے، واو مدہ ہے، آگے لفظ جلالہ کو باریک پڑھنا ہے۔ فقد میں قوف پر ہے، دال کے اوپر قلقلہ کریں گے۔ خسیرہ، خا پر ہے، سین باریک پڑھی جائے گی، را پر پڑھا جائے گا۔ خسیرہ، خسرانا مبینا، خا پر ہے، سین کے اوپر ہمس ہوگا، سین ساکن ہے، سیٹی کی آواز کے ساتھ اس کو ادا کریں گے۔ را میں را مفخم پڑھتے ہوئے الف مدہ، آگے تنوین کا قاعدہ ادغام الغنہ کریں گے اور اس کے بعد مبینن ہے، یا مدہ ادا کر کے ہم آخر پر وقف ابدال کر لیں گے، یہاں پہ ہم نے 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ مبینہ، ترجمہ دیکھ لیجئے۔ اور البتہ ضرور بھی ضرور
میں ان کو گمراہ کرتا اور امیدیں دلاتا رہوں گا، اور یہ سکھاتا رہوں گا کہ جانوروں کے کان چیرتے رہیں، اور یہ بھی کہتا رہوں گا کہ وہ اللہ کی بنائی ہوئی صورتوں کو بدلتے رہیں۔ اور جس شخص نے اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنایا وہ صریح نقصان میں پڑ گیا۔ آیت نمبر 120 دیکھ لیجیے۔ یعدہم ویمنیہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا۔ یعدو میں آ ای او کا ساؤنڈ آپ نے لے کر آنا ہے، بہت لمبا نہیں کھینچنا، اس کو دو دو حرکتیں نہیں بنانا، سنگل حرکت ہے۔ ہم میں اظہار شفی، میم ساکن کا قاعدہ، ونو ویمنیہم میں نون مشدد ہے، غنہ واجبہ، آگے یا مدہ ہے، 2 کاؤنٹ کر لیجئے۔ وما یعدہم الشیطان میں وہی شیطان میں جو اوپر تطبیق ہوئی ہے وہی کریں گے۔ الا غرورا میں غین کو پر پڑھتے ہوئے راب مفخم ہے، آگے واو مدہ ہے، 2 کاؤنٹ کیجئے۔ غرورا نہیں پڑھنا اس کو، غو غین کے پر زمہ ہے، ہونٹ گول کر لیجئے۔ غرورن ہے، آخر پہ وقفے ابدال کر لیں گے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ ترجمہ دیکھیے۔ وہ ان کو وعدے دیتا ہے اور امیدیں دلاتا ہے، اور جو کچھ شیطان انہیں وعدے دیتا ہے وہ دھوکہ ہی دھوکہ ہے۔ آیت نمبر 121 دیکھ لیجئے۔ اولئک مأواہم جہنم ولا یجدون عنہا محیصا۔ اولئک مد متصل واجب ہے، 5 کاؤنٹ کر لیں گے۔ مأواہم میں حمزہ ساکن ہے، یہاں پر جھٹکے کے ساتھ ادائیگی کریں گے۔ وا میں فتح قائمہ ہے، 2 کاؤنٹ کریں گے۔ ہم میں میم ساکن کا قاعدہ اظہار شفی کریں گے۔ جہنم ہے، یہاں پر غنہ واجبہ کر لیں گے۔ ولا یجدون الف مدہ واو مدہ 2 کاؤنٹ کر لیجئے۔ عنہا میں اظہار حلقی ہے، ہا میں الف مدہ۔ محیصن ہے، ہا وسط حلق سے باریک ادا کرتے ہوئے یا مدہ ادا کریں گے، آگے صاد کو پر پڑھتے ہوئے وقفے ابدال کر لیں گے۔ محیصا۔ ترجمہ دیکھیے۔ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ وہاں سے مخلصی نہیں پا سکیں گے۔ آیت نمبر 122 دیکھیے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا وعد اللہ حقا ومن اصدق من اللہ قیلا۔ والذین میں دال کو نرمی سے پڑھتے ہوئے یا مدہ ادا کریں گے، 2 کاؤنٹ کر لینا ہے۔ آمنو میں فتح قائمہ ہے، واو مدہ ہے، 2 کاؤنٹ کیجئے۔ وعملوا الصالحات صاد کے پر تشدید ہے، سختی سے ادا کرتے ہوئے اوپر فتح قائمہ ہے، 2 کاؤنٹ کر لیجئے، صا میں بھی اور ہا میں بھی۔ سندخلہم میں دال کے اوپر قلقلہ کریں گے، خاء کو پر پڑھنا ہے، آگے میم ساکن کا اظہار شفی۔ جنات تجری میں نون مشدد غنہ واجبہ اوپر فتح قائمہ ہے، 2 کاؤنٹ کیجئے، آگے تنوین کا قاعدہ اخفاء حقیقی ہو رہا ہے، 2 کاؤنٹ کر لیں گے۔ تجری میں تجری میں جیم کے اوپر قلقلہ کریں گے، آگے یا مدہ ہے۔ من تحتها الانہار، پہلے نون ساکن کا قاعدہ اخفاء حقیقی ہے، 2 کاؤنٹ کر لیں گے، آگے ہا کو باریک پڑھتے ہوئے سانس کے آواز کے ساتھ، یعنی حمس ہوگا اس کے اوپر۔ تحتها حل انہار میں ہا دونوں جگہوں پہ اقصی حلق سے ادا ہوگا۔ انہار میں نون ساکن کا قاعدہ اظہار حلقی، آگے رو مفخم پڑھی جائے گی۔ خالدینہ میں خاء پر پڑھتے ہوئے اوپر فتح قائمہ ہے، آگے یا مدہ 2 کاؤنٹ کر لیجئے۔ فی ہا میں پہلے یا مدہ ہے، پھر آگے مد منفصل جائز ہو رہی ہے، یہاں پہ 4 کاؤنٹ کر لیں گے۔ ابدن ہے، وقف مطلق ہے، یہاں پہ ابدا کہہ دیں گے، 2 کاؤنٹ کر لینا ہے۔ وعد اللہ، عین کو جھٹکا نہیں دینا، سٹاپ کرنا ہے، وسط حلق میں ساؤنڈ لے جا کے سٹاپ کر لینا ہے۔ آگے لفظ جلالہ کو پر پڑھیں گے، حقن ہے، حقا وقف کر دیں گے، وقف ابدال، یہاں پہ 2 کاؤنٹ کر لینا ہے۔ ومن اصدق میں نون ساکن کا قاعدہ اظہار حلقی ہے، پھر آپ نے حمزہ کو پر نہیں کرنا، اوس نہیں کہنا آپ نے، اس صاد کو پر پڑھنا ہے سیٹی کی آواز کے ساتھ، آگے قوف بھی پر پڑھا جائے گا۔ من اللہ میں لفظ جلالہ کو بھی پر پڑھیں گے۔ قیلن ہے، قیلا قوف کو پر پڑھتے ہوئے یا مدہ ادا کریں گے، آخر پہ وقفے ابدال کر لیں گے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ ترجمہ دیکھیے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو ہم بہشتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں
ابدن علی آباد ان میں رہیں گے، یعنی ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، اور اللہ سے زیادہ بات کا سچا کون ہو سکتا ہے؟ آیت نمبر 123 دیکھ لیجئے۔ لیس بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ من دون الله وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ لیسا میں یا لین ہے، بی امانیکم میں یہاں پر تشدید ہے، نیچے کسرہ کی آواز باریک کر دیں گے۔ کم میں میم ساکن کا قاعدہ اظہار شفی ہے۔ ولا میں مد منفصل جائز ہے، 4 کاؤنٹ کر لیں گے۔ امانی یا کے پر تشدید بھی ہے اور اس کے نیچے کسرہ بھی ہے، تو آپ نے شین کی ساؤنڈ نہیں لانی، امانی شینی کے نا، امانی نی صرف یا کی تشدید ادا کرنی ہے اور نیچے کسرہ کی آواز باریک کر لینی ہے۔ اہل کتاب میں ہا کو آپ نے جھٹکا نہیں دینا، یعنی قلقلہ نہیں کرنا، آواز عکس حلق میں جا کے سٹاپ کر دیں گے۔ آگے لام کو بھی اسی طرح سٹاپ کرنا، اس کے اوپر بھی قلقلہ نہیں کرنا۔ یہاں پر وقف مطلق ہے، اگر ہم وقف کریں گے تو وقف کی صورت میں پھر با پر قلقلہ ہوگا، با ساکن ہو جائے گی۔ اہل کتاب من یعمل میں نون ساکن کا قاعدہ ادغام الغنہ ہے، عین کو بھی آپ نے سٹاپ کرنا ہے وسط حلق میں لے جا کے، اور لام کو بھی سٹاپ کرنا ہے، ان کے اوپر حرکت نہیں دینی۔ سوءً یجز بہ، سو میں مد متصل واجب ہے، 5 کاؤنٹ کر لیں گے۔ آگے تنوین کا قاعدہ ادغام الغنہ ہے، 2 کاؤنٹ کریں گے۔ یج میں جیم کے اوپر قلقلہ ہوگا، زے کی آواز سیٹی کے ادا کریں گے۔ یجز بھی میں مد صلہ صغرا ہے، یہاں پہ 2 کاؤنٹ کر لیں گے۔ ولا یجد میں دال کے اوپر قلقلہ ہے، لہو میں مد صلہ صغرا ہے، یہاں بھی 2 کاؤنٹ کریں گے۔ من دون اللہ میں نون ساکن کا قاعدہ اخفا حقیقی ہے، آگے دو میں واو مدہ، لفظ جلالہ کو باریک پڑھیں گے۔ ولی ولا نصیرا میں یا پر تشدید ہے، سختی سے ادا کیجئے۔ آگے تنوین کا قاعدہ ادغام الغنہ ہو رہا ہے، یہاں پہ 2 کاؤنٹ کریں گے۔ لا میں الف مدہ، نصیرن ہے، صاد بھی پر پڑھا جائے گا، را بھی، نصیرا، را کے اوپر ہم وقفے ابدال کر لیں گے، فتحتین ہے، 2 کاؤنٹ کر لیں گے۔ یہاں بھی ترجمہ دیکھیے، نہیں ہے یعنی نجات نہ تو تمہاری آرزوؤں پر ہے اور نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر ہے۔ جو شخص برے عمل کرے گا اسے اسی طرح کا بدلہ دیا جائے گا، اور وہ اللہ کے سوا کسی کو حمایتی پائے گا اور نہ ہی مددگار پائے گا۔ آیت نمبر 124 دیکھ لیجئے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا۔ وَمَن يَعْمَل میں پیچھے والی ہی تطبیق ہے، ادغام الغنہ، اور آگے سٹاپ کریں گے عین کو، لام کو۔ من الصالحات میں صاد کے پر تشدید ہے، سختی کیجئے، اوپر فتح قائمہ، ہا پر بھی فتح قائمہ، 2 کاؤنٹ کر لیں گے۔ من ذکرین میں نون ساکن کا اخفا حقیقی ہے، انثیٰ میں بھی نون ساکن کا اخفا حقیقی ہے، دونوں میں 2 کاؤنٹ کریں گے۔ ذکرن او انثیٰ، یہاں پہ تنوین کا ذکرن میں را باریک پڑھتے ہوئے تنوین کا قاعدہ اظہار حلقی کریں گے۔ وَهُوَ مُؤْمِنٌ میں مؤ پر جھٹکا، آگے تنوین کا قاعدہ اخفا حقیقی ہے، 2 کاؤنٹ کر لیں گے۔ اولئک میں مد متصل واجب ہے، 5 کاؤنٹ کر لیں گے۔ یدخلون میں دال کے اوپر قلقلہ کریں گے، خو کو پر پڑھتے ہوئے اوپر جمع ہے، ہون گول کر لیجئے، یدخلون نے اس کو نہیں پڑھنا ہے، یدخلون، یدخلون الجنت، نون مشدد ہے، غنہ واجبہ کریں گے۔ ولا یظلمون، ضا کو پر پڑھیں گے اور اس پر جھٹکا بھی نہیں دینا، سٹاپ کر دیں گے۔ مون میں واو مدہ، نقیرن ہے، نقیرا یعنی قاف کو پر پڑھتے ہوئے یا مدہ ادا کریں گے، آخر پر را کو مفخم پڑھتے ہوئے وقفے ابدال کر لیں گے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ ترجمہ دیکھیے، اور جو نیک کام کرے گا، مرد ہو یا عورت، اور وہ صاحب ایمان بھی ہوگا، تو ایسے لوگ بہشت میں داخل ہوں گے اور ان کی تل برابر بھی حق تلفی نہ کی جائے گی۔ آیت نمبر 125 دیکھیے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ
وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ ومن میں نون ساکن کا قاعدہ اظہار حل کی ہے، احسنوں میں ہا کو وسط حلق میں لے جا کے سٹاپ کریں گے، اس پر ہمس ہوگا۔ دینم ممن میں پہلے تنوین کا قاعدہ ادغام الغنہ ہو رہا ہے، پھر میم مشدد ہے، غنہ واجبہ ہوگا، اس کے بعد من اسلم میں نون ساکن کا قاعدہ اظہار حل کی کریں گے، سین ساکن ہے یہاں پہ اس سین کیپیسٹی کی آواز آئے گی، ہمس ہوگا۔ وجہہو میں جیم کے اوپر قلقلہ ہے، ہا کو سے حلق سے ادا کرتے ہوئے مد صلہ صغریٰ ادا کریں گے، 2 کاؤنٹ کر لینا ہے۔ للہ میں لفظ جلالہ کو باریک پڑھیں گے۔ وہو محسن واتبع میں تنوین کا قاعدہ ادغام الغنہ ہو رہا ہے، یہاں بھی 2 کاؤنٹ کر لیں گے۔ واتبع تا کے اوپر تشدید ہے، سختی کیجئے۔ ملت میں بھی لام کے اوپر تشدید ہے، سختی کیجئے۔ ابراہیم با کے اوپر قلقلہ کریں گے، را مفخم پڑھتے ہوئے اوپر فتح قائمہ ہیں، 2 کاؤنٹ کر لیجئے۔ ہی میں یا مدہ ہے، 2 کاؤنٹ کر لیجئے۔ حنیفن ہے، حنیفا کہہ دیں گے، وقفے ابدال کر لیں گے، یہاں بھی 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ واتخذ اللہ خا پر ہے، تا کو آپ نے باریک رکھنا ہے، صرف تشدید ادا کرنی ہے، واتو نہیں کہنا آپ نے، واتخ تخ خا پر کرنا ہے۔ آگے لفظ جلالہ کو بھی پر کرنا ہے آپ نے، زال درمیان میں باریک رکھے۔ واتخذ اللہ واتخذ اللہ ابراہیم میں وہی تطبیق کے پیچھے والی خلیلن ہے، خلیلا کہیں گے اس کو، خلیلو نہیں کہنا آپ نے، خلیلا لام کے اوپر وقفے ابدال کر لیں گے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ ترجمہ دیکھیے، اور اس شخص سے کس کا دین اچھا ہو سکتا ہے جس نے اللہ کے حکم کو قبول کیا اور وہ نیکوکار بھی ہو، اور ابراہیم علیہ السلام کے دین کا پیرو ہے جو یکسو مسلمان تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنایا تھا۔ آج کی لاسٹ آیت نمبر 126 دیکھ لیجئے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا۔ وَلِلَّهِ میں لفظ جلالہ باریک پڑھیں گے، ما فی السماواتی، ما کی آواز ناک میں نہیں جانی چاہیے، سین کے اوپر تشدید ہے، سختی کیجئے۔ فی السماواتی، اس کو سماواتی نہیں پڑھنا، سماواتی 2 کاؤنٹ کرنا ہے یہاں پہ۔ وما فی الارض، لام کو بھی سٹاپ کرنا ہے، را کو بھی مفخم پڑھتے ہوئے ہم نے سٹاپ کرنا ہے، قلقلہ نہیں کرنا، ارو نہیں کہنا ہم نے، ارض دعات بھی پر پڑھی جائے گی، دعات کو ساکن کر لیں گے۔ وکان اللہ میں لفظ جلالہ کو پر پڑھیں گے، بکل شیء محیطا، شیء میں یا لین ہے، آگے تنوین کا قاعدہ ادغام الغنہ کریں گے، 2 کاؤنٹ کر لیں گے۔ محیطن ہے، محیطا کر لیں گے، یعنی تو کو پر پڑھتے ہوئے وقفے ابدال کر لیں گے، یہاں بھی 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ ترجمہ دیکھ لیجئے، اور آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور اللہ ہر چیز پر احاطہ کیے ہوئے ہے، بے شک۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ تھا ہمارا آج کا رکوع نمبر 18 جو کہ اللہ کے اذن سے تکمیل ہوا۔ اب آپ اس کو ایک بار پورا سن لیجئے اور پھر اس کے ساتھ پریکٹس کر لیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، إن يدعون من دونه إلا إناثا إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا، لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام
فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا أُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سے جو غلطی خطا ہوئی اس کو اپنی بارگاہ میں معاف فرماتے ہوئے مقبول فرما لینا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ احسن الجزاء۔